یہ روایت ملتی ہے کہ آقا کریم نے جس جگہ جس کے مرنے کی خبر دی تھی، خدا کی قسم وہ کافر اسی جگہ مارا گیا، بلکہ ایک بالش بھی آگے پیچھے ہو کر نہیں مرا۔ اور اس کے اس جنگ کے اندر 70 کافر مارے گئے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ کافروں کی طاقت 1000 تھی، ان کے پاس کئی گھوڑے تھے، ہر دن اونٹ ذبح کرتے تھے، کھانے کے لیے سامان تھا، دودھ والی اونٹنیاں تھی، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ بظاہر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی مدد کی۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک خدا پاک نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے، کیونکہ 313 کچھ بھی نہیں ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ کھانا ہے، نہ کچھ ہے۔ کھانے کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام ایک کھجور کو اپنے منہ میں رکھتے، دن بھر اس کو چوستے اور شام کو چبا کے کھاتے، یہ عالم تک کھجور کا۔ تو یہ جو جنگ واقع ہوئی 17 رمضان کو جنگ واقع ہوئی، آقا کریم اسی رات کو، یعنی صبح جنگ ہونی ہے، رات کو اپنے خیمے میں، جہاں آج مسجد بنائی گئی، بڑی عالیشان خوبصورت مسجد عریش، یہاں پر آقا کریم کا کیا تھا؟ خیمہ تھا۔ اب رو رو کر خدا پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے پروردگار، ان مسلمان جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی تو مدد فرمانا۔ اگر تو نے آج ان کی مدد نہیں فرمائی تو قیامت پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی، ایسی خون ریزی جنگ ہوئی، کافروں کے غرور، گھمنڈ، تکبر کو مسلمانوں میں خاک میں ملا دیا، ان کو اس طرح ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، ان کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد 70 کافر مارے گئے، 14 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، 13 یہاں شہید ہوئے اسی میدان میں، ایک صحابی وہ زیادہ زخمی تھے، وہ آگے جل کر شہید ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو قبرستان دکھایا، اس قبرستان کے اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی قبریں اس قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ سامنے وہ دیکھو ایک 4 دیواری بنائی، ہاؤس کی طرح بنایا گیا، وہاں پر ایک کنواں تھا، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پر کنواں تھا۔ جب کافر مارے گئے نا 70 کافر، تو حکم دیا اللہ کے ربی نے اس کنویں کے اندر، اس گڑھے کے اندر کافروں کو ڈال دو۔ جب کافروں کو گڑھے کے اندر ڈالا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے قریب جا کر فرماتے ہیں اے کافروں، کیا تم نے میرے رب کے وعدے کو پورا نہ پایا؟ یعنی کافروں کے لیے جہنم ہے نا، کہ تم نے اس وعدے کو پورا نہ پایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے تھے، وہ آئے، یا رسول اللہ یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ یہ تو مر چکے نا، کیا سنتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اے عمر، یہ وہ سنتے ہیں جو تم نہیں سنتے، یہ وہ سنتے ہیں جو تم نہیں سنتے۔ اس سے کیا معلوم یہ ہوا کہ مرنے والا قبر کے اندر جانے کے بعد بھی وہ زندوں کی باتیں سنتا ہے، اسی لیے تو ہم سلام کرتے نا۔ ہم سلام کیوں کرتے قبرستان جا کر؟ السلام علیکہ یا اہل القبور۔ ہم پاگل تھوڑے کہ مردوں کو سلام کریں، سلام اسی لیے کرتے کہ وہ زندہ ہے، وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، فقط اتنا کہ ان کے جواب کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ ان کے چیخ کو، ان کے پکار کو، اگر کسی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ان کے چیخ پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے، صرف انسان اور جنات ہی نہیں سن پاتے۔ تو ایک تاریخی باتیں تھی جو 2 رمضان کو یہ جنگ واقع ہوئی، 2 ہجری 17 رمضان کو جنگ واقع ہوئی تھی۔ اس وقت روزے کی فرضیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد روزے کی فرضیت نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اس جنگ کے بعد روزے فرض، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان کو یہ جنگ واقع ہوئی تو لوگ ہو سکتا ہے سوچے کہ صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے، ابھی روزے کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کے صدقے میں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جتنے احباب ابھی تک یہاں حاضر نہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندان جو لوگ نہیں آئے، سب کو حرمین شریفین کے بعد حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہم اسی طرح شوق و ذوق کے ساتھ جہاں جہاں آقا کریم کا گزر ہوا ہے وہاں پر حاضر دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔